کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض جب ہموار کر دی جائے گی زمین، دکن دکا ہموار کر دینا، کسی چیز کو برابر کر دینا۔ دکا کا معنی بعض حضرات نے کیا ہے کہ ریزہ ریزہ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ قیامت کا ایک منظر ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ نظارہ ہوگا، لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ساری زمین جو ہے وہ برابر کر دی گئی ہے۔ زمین میں برابر کرنے کے لیے پہاڑ بھی ہیں کہ ان پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اور زمین میں برابر کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں جو کئی منزلہ ہیں، اور یہ بھی قیامت قائم کرنے کے لیے برابر کر دی جائیں گی۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے کھیت اور باغات، فارم ہاؤسز، یہ ساری جو ترقی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ زمین کی آرائش کے لیے ہے، ڈیکوریشن ہے اس کی۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ لوگ ان میں سے کون سا اچھا کام کر رہے ہیں، کون اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم بنا دیں گے، ما علیہا، وہ سارا کچھ جو اس زمین کے اوپر ہے، سعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان۔ تو یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جو کچھ بھی انسانوں نے اس کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ برابر کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ لوگ کہ جو اس وقت اس کو بنانے والے ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ساری ترقی ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، زمین کے اوپر برابر پڑی ہوئی ہوگی، تو وہ انہیں کیا لگے گا کہ ہم کامیاب ہوئے، ہم جو محنت کرتے رہے، ہم جو کچھ بناتے رہے وہ ٹھیک ہوا۔ یہ ایک منظر ہے قیامت کا۔ اور دکا کا معنی برابر کرنا، یہ اہل لغت لکھتے ہیں دکان کا لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ وہ ایک چبوترا ہوتا ہے جو برابر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اشیاء جو فروخت کرنے کے لیے ہوتی ہیں رکھی جاتی ہیں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا پورا مفہوم اور پورا اس کا منظر مطلب ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ابھی تک کام ہوا نہیں ہے۔ جب ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب آئے گا۔ آنا جو ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے اور کسی جگہ پر آئے گا، اس کا پورا مفہوم اسی دن سمجھ آئے گا۔ بہرحال کسی کا حکم نافذ ہو جانا، کسی کا کنٹرول ہو جانا، کسی کے سامنے کسی کو پیش کر دینا، یہ بھی آنے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا مفہوم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور اس دن ہم سمجھ سکیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، یہ دوسرا منظر تھا قیامت کا، اب تیسرا منظر، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کر لے گا، سمجھ جائے گا، انسان کو نصیحت ہو جائے گی، اس دن انسان سب کچھ سمجھ چکا ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اب کیا سمجھنے کا فائدہ، اب کیا سمجھ کی کرے گا۔ اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ مجھ سے مال لے کر اللہ نے مجھے رسوا کیا ہے، وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مال دے کر اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، وہ لوگ کہ جو دوسروں کا وراثت کا مال کھا جاتے تھے، وہ لوگ کہ جو دوسروں کے حقوق سلب کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو مال سے بہت حد درجے کی اندھا دھند محبت کرتے تھے، وہ سارے سمجھ جائیں گے کہ وہ جنہوں نے دنیا میں سب کچھ سجانے کے لیے بنا رکھا تھا، دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر، اپنا مقصود، اپنا ایم بنا رکھا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ اب انگلی دانتوں پر رکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیا ہم نے،
یہ ہم نے کیا کیا، اصل جگہ تو یہ تھی جہاں کے لیے ساری تیاریاں ہونی چاہیے تھی، اصل تو جگہ یہ تھی جس کے بارے میں اہتمام ہونا چاہیے تھا، اصل تو جگہ یہ تھی جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی، وہ جو انویسٹمنٹ کی، جہاں کی تیاری کی، جہاں کے بارے میں غور و فکر کیا، وہ تو سارا عارضی تھا، وہ تو سارا یہ زمین بوس ہوا پڑا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے مال ہڑپ کر کے دوسروں کا بہت کچھ اپنے لیے جمع کر لیا تھا، ان کی ملکیت سے بھی مال جا چکا ہے، ان کے بھی کام نہیں آیا ہے، بلکہ ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ وہ سوچیں کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون بھی سوچے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، قوم سمود بھی سوچے گی، قوم عاد بھی سوچے گی، ارم بھی سوچیں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، لیکن اس کا کوئی فائدہ اب نہیں ہونے والا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے افسوس میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، قدم تو آگے بھیجا ہوتا، میں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی، میں نے اس زندگی کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہ ایسا دن ہوگا لا يعذب، کوئی عذاب نہیں دے گا اللہ کے جیسا عذاب، جیسا اللہ عذاب دے گا نا، فرعون ایسا عذاب نہیں دے سکا تھا لوگوں کو، فرعون نے بھی حد کر دی تھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، لیکن پیچھے چھوڑ دیں گے اللہ رب العزت اس کو بھی، اپنی ایسی پکڑ اور ایسا عذاب دکھائیں گے فرعون کو بھی کہ اس کی بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ ظالموں کو، جابروں کو، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوئی ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں جکڑے گا اللہ کے جیسا جکڑنا کوئی بھی، یعنی اللہ جیسے کسی کو باندھے گا، جکڑے گا، قید کرے گا، اور اللہ رب العزت کسی کو سزا دے گا، ایسی عذاب، ایسی سزا اور ایسی پکڑ کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کی سوچ میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قیامت کے مناظر ہیں، ہمارے سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العزت ان مناظر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مناظر سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔